بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث ایمان کلمہ طیبہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 51، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، فرمایا۔ معاذ بن جبل انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ فائدہ: جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے چھٹکارا، یعنی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کلمہ طیبہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو گئی۔ حدیث نمبر 52، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ عن رفاعة الجهني رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشهد عند الله لا يموت عبد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد الا سلك في الجنة۔ حضرت رفاعہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔